قبل میں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی دیوبند حق کی بات کرتے ہیں علماء دیوبند، خوشبو بکھیر دیتے ہیں علم و عمل کیے، خوشبو بکھیر دیتے ہیں علم و عمل کیے، جس راہ سے بھی گزرتے ہیں علماء دیوبند۔ آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، جو کھڑے ہو آ جاؤ، یہاں آ کے بیٹھو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، واستعداد للموت قبل نزله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، علماء کی آنکھوں کے آنسو تمہاری آنکھ سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، ورنہ دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ اسٹیج پر موقر معزز علماء، بالخصوص اپنے محترم استاذ محترم حضرت مفتی محمد حسن صاحب، اور اسی طرح سے مدرسہ حاضہ کے روح رواں اور معزز سامعین اعظام، پس پردہ بیٹھی ہوئی پیاری ماؤں بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر خلاق کائنات نے ایک پیغام تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور اسی طرح سے دیگر مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ ارشادات کیا ہیں، اور اسی طرح سے وہ پیغام قرآن کریم اس انداز میں بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو پکارتا ہے، مجھے اور آپ کو کہتا ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس اللہ جس کے لیے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو راہ راست پر رکھے، اس کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اس کے ساتھ رب کائنات یہ معاملہ فرماتا ہے، اللہ اس کے ساتھ یہ لائحہ عمل اختیار کرتا ہے کہ اس کے
اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور اسلام کے کھول دینے کا مطلب آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر اس کے برعکس پیغام جو انسان جس کے لیے اللہ رب العزت یہ ارادہ فرمائے انسان راہ راست پر نہ رہے, انسان صراط مستقیم پر رہ کر کے اپنی زندگی نہ گزارے, انسان سیدھے راستے پر رہ کر کے سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے. رب کائنات اس کے دل کو اتنا تنگ فرما دیتا ہے. اس طرح سے قرآن نے ایک مثال سے واضح کیا. قرآن کہتا ہے اے انسانوں, اے تمام کی تمام مخلوقات, جس طرح سے تمہارے لیے آسمان کی بلندیاں, تمہارے لیے آسمان کے عروج کو طے کرنا, تمہارے لیے آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھنا ناممکن ہے, آسمان کی بلندیوں کو چھونا تمہارے لیے مشکل ہے. اسی طرح سے جس کے لیے رب کائنات یہ پیغام دے, جس کے لیے رب کائنات یہ ارادہ کرے انسان راہ راست پر نہ رہے, انسان صراط مستقیم پر رہ کر کے زندگی نہ گزارے, رب کائنات اس کے دل کو اسی طرح سے تنگ فرما دیتا ہے. اور پھر اس کو تاکید کے ساتھ کہا, قرآن نے کہا تنگ اور بہت زیادہ تنگ فرما دیتا ہے. یہ آیت کریمہ جب آقا علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی, پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے صحابی جب اس پیغام کو سنتے ہیں, اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں, مچل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا علیہ السلام جو آپ پر آیت کریمہ نازل کی گئی ہے اس کے اندر جو شرح صدر کا ہے, اس کے اندر شرح صدر کا پیغام دیا گیا ہے, اس شرح صدر کا کیا معنی ہے, اس شرح صدر کا کیا مطلب ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ارادہ ہو کہ انسان سیدھے راستے پر رہے, انسان صراط مستقیم پر رہے, اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص معاملہ اس انسان کے لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, اس کے دل کو کشادہ فرماتا ہے. اور صحابہ معلوم کرتے ہیں, ہم سب کیا کو جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان یہ پیغام دیا کہ اللہ شرح صدر کا معاملہ فرماتا ہے, اللہ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اپنی طرف سے اس بندے کے لیے جس کے ساتھ اللہ رہنمائی کرنا چاہے, اللہ کی طرف سے ایک روشنی اس کے دل کے اوپر القا کی جاتی ہے, ایک روشنی اس کے دل کے اوپر ڈالی جاتی ہے, جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دل اچھی باتوں کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر دل کے اندر اچھی باتوں کو قبول کرنے کی طاقت نہ ہو, اچھی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ دل بیکار ہوتا ہے. ایک مثال سے واضح کروں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک چپکنے کی ایک آلہ ہوتا ہے جس کو مغناطیس کہتے ہیں, اگر اس کے اندر چپکنے کی قوت نہ ہو, اس کے اندر چپکنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہے, وہ چیز کسی کام کی نہیں ہے. لیکن جب اس کے اندر چپکنے کی طاقت رکھی گئی, جب اس کے اندر چپکنے کی قوت رکھی گئی, اب وہ ایک کامیاب چیز بن گئی, ایک فائدہ مند چیز بن گئی. اگر یہ چپکنے کی قوت نہ ہوتی وہ چیز بے فائدہ تھی, بیکار تھی, کسی کام کی نہیں تھی. یہی معاملہ اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتا ہے جس کو راہ راست پر لانا چاہے, ایک روشنی اس کے دل کے اوپر ڈالتا ہے, اس روشنی کا اثر یہ ہوتا ہے اس کا دل اچھی باتوں کو قبول کرنے والا, اس کا دل اچھی باتوں کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے. اگر دل کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے, اللہ کی طرف سے روشنی کا القاء نہ کیا جائے, اس کے دل کے اندر روشنی نہ ڈالی جائے تو یہ دل بیکار ہے. کیوں؟ اچھی باتوں کو قبول کرنے والی صفت اس دل کے اندر نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہوا صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ جس کے ساتھ اللہ رب کی طرف سے روشنی ڈالی جائے اس کی کیا علامتیں ہیں, اس کی کیا پہچان ہے. ہم سب کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے سامنے 3 علامتیں بتلائی. میں بھی آپ کو ان 3 علامتوں کو بتلا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلی علامت ہم سب کے اوپر نے ارشاد فرمایا
तमाम चीजें आरजी। एक वक्त था दुनिया की कोई चीज किसी चीज का वजूद दुनिया के अंदर नहीं था, और आज आप देख रहे हैं तमाम की तमाम चीजें हमारे और आपकी नजरों के सामने। इसी तरह से हम सब क्या माने, पहली अलामत अत्तजाफी मिन दारिल गुरूर, ये दुनिया की तमाम चीजें धोखे का सामान है, ये तमाम की तमाम धोखे की चीजें हैं, और असल जो जिंदगी है कुरान ने उसको वाज़े किया है। कुरान ने उसके इस तरह से वाज़े किया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये दुनिया की तमाम चीजें फ़ानी है, इन तमाम चीजों को खत्म हो जाना है। अगर कोई साथ बाकी रहने वाली है, कुरान उसको भी बयान करता है। कुरान कहता है जलाली वाली कुरान, और इस दुनिया के निजाम को खत्म हो जाने का मामला सिर्फ एक जगह नहीं, कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर उसको वाज़े किया। तो कुरान कहता हुआ नजर आता है, इज़ा वक़अत वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुन राफ़िआ, तो कुरान कहता है वस्सारियाति सर्वा वल्हामिलाति ज़िक़्रा वल्जारियाति यस्रा, तो कुरान कहता है अलक़ारियाति मलक़ारिया वमा अदराका मलक़ारिया, तो कुरान कहता है यश्शम्सु कुव्विरत, तो कुरान कहता है यस्समाउ इंशक़्क़त, तो कुरान कहता है यस्समाउ इंफ़तरत, और मुख्तलिफ मकामात पर इस दुनिया के निज़ाम को फना हो जाने की बात कुरान करीम ने वाज़े की है। दूसरी अलामत हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, इस धोखे के घर से अपने सहन को हटा करके, इस धोखे के घर से अपने गुनाह को हटा करके, अपनी मसरूफियत को हटा करके आखिरत की जो मकामात है, कब्र की मंजिल है, इस्लाम का मामला है, मैदान महशर का मामला है, और नामे आमाल के दिए जाने का मामला है। इंसान को चाहिए इस जिंदगी में रह करके उनकी तरफ सोचे, उनके बारे में सोचे। कहीं ऐसा ना हो जब कब्र के अंदर जा रहे हो तो कब्र हमारे लिए तंग कर दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई सिरात से गुजर रहे हो, कोई सिरात से गुजरने के वक्त कट करके हमें जहन्नम के अंदर गिरा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो जब हमारे नामे आमाल हमें दिया जा रहा हो तो नामे आमाल उनके हाथ में सौंप दिया जाए, नामे आमाल उनके हाथ में दे दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर की रुसवाइयों से हम बात न रह सके, हमें बचाया न जा सके, कहीं ऐसा साजो सामान न हो। तीसरी अलामत हम सब के आका जनाब मुहम्मद इम्तिहानगाह है, इम्तिहान की जगह है। हमें चाहिए ये दारुल इम्तिहान जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर रह करके अपने इम्तिहान के अंदर पार हो जाए, इम्तिहान की दुनिया के अंदर रह करके अपने आप को कामयाब बनाए, ताकि जब नतीजा हमारे सामने हो हम पुलिस से भी हंसी खुशी के साथ गुजर रहे हो, और आखिरत की पहली मंजिल कब्र हमारे लिए कुशादा कर दी गई हो, और हमारा नाम आमाल सीधे हाथ के अंदर दिया जा रहा हो। और जब हम मैदान महशर के अंदर पहुंचे तो बादलों को इशारा कर रहा हो, बादलों को कह रहा हो ये मेरा नेक बंदा है, इसका नाम आमाल अच्छे अखलाक से मुज़य्यन है, अच्छे किरदार से मुज़य्यन है, इसके ऊपर बादलों का साया कर दिया जाए, और रब कहे इसको मेरे अर्श के साए में जगह दे दी जाए। ये तीन अलामत हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इस धोखे के घर से अपनी तवज्जो को हटा करके आखिरत की तरफ ध्यान लगाइए, और इस दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी कीजिए। जो आखिरत के दर्जात हैं उनकी तैयारी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये दारुल इम्तिहान जो है हम ना ये हमारे लिए नाकामी का सबब बने। अल्लाह से दुआ है हमें आखिरत की फिक्र और दुनिया के अंदर रह करके सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो वक्त मुझे दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो गया है, मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।